اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ سے بشیر بن سعد نے پوچھا، یا رسول اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے آرزو کی کہ بشیر بن سعد آپ سے سوال ہی نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے لائق بہت بزرگی والا ہے، اور سلام اسی طرح پڑھنا ہے جیسے تم جانتے ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو تم پہلے ہی جانتے ہو، کیونکہ وہ میرا ہی بتلایا اور سکھلایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی۔ آل سے مراد پاک بیویاں اور وہ رشتہ دار ہیں جو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب میں سے مسلمان ہوئے، اور کچھ کے نزدیک یہ عام ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی شامل ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ عالموں سے پوچھ لی جائے، اپنی طرف سے کوئی بات اور طریقہ نہ گڑھا جائے، اور عالموں سے مراد وہ عالم ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم سے مالا مال ہوں، اور وہ دین سے متعلق سوالات اور جوابات قرآن و حدیث سے دیں، نہ کہ صرف اپنی سمجھ یا دوسروں کے قولوں سے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہاں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کی تعداد 11 ہے۔ 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا تھا، اور آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اسلام میں ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 11 عورتوں کو اپنے حرم کی زینت بنایا، تو یہ آپ کی ذات تک ہی جائز تھا، جس کی اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، اور اس اجازت میں انیک حکمتیں تھیں جو علماء اسلام نے تفصیلاً بیان فرمائی ہیں۔ فتح الباری کتاب النکاح باب کثرت النساء میں حدیث ثابت شدہ ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی بھی وضاحت کا کھنڈن ہو گیا ہے جو پاک بیویوں رضی اللہ تعالی عنہم کو گھر والوں میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن نصوص سے بیویوں کا انسان کے گھر والوں میں سے ہونا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں آپ کی اولاد اور ان کی اولادیں شامل ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ بہرحال آپ کی بیویاں اور ذریت بھی آپ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔